بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اسرائیل سامان حرب سے تیار ہوا، زرہ پہنی، ایک تیز گھوڑے پر سوار ہو کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے نکلا۔ جس وقت آپ کے قریب پہنچ کر کھڑا ہوا تو کہنے لگا، عربی بھائی ذرا میرے نزدیک ہو جاؤ، مجھے تم سے چند باتیں کرنی ہیں۔ یہ ملعون عربی زبان خوب جانتا تھا۔ جس وقت آپ نے اس کی زبان سے یہ کلمات سنے، غصے میں بھر گئے اور فرمایا، خدا کے دشمن، تو ہی آگے آ جا کہ تیرا سر توڑ دوں۔ اسرائیل نے جواب دیا کہ عربی بھائی لو میں ہی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ قریب ہو گیا۔ آپ سمجھ گئے کہ اس کے دل میں خوف بیٹھ چکا ہے، اس لیے آپ نے حملہ کرنے میں توقف فرمایا۔ اسرائیل نے قریب ہو کر کہا، عربی بھائی اپنی قوم اور لشکر کے ہوتے ہوئے تم بنفس نفیس کیوں میدان جنگ میں آتے ہو؟ اگر تم یہاں کام آ گئے تو تمہارا لشکر بغیر چرواہے کے بکریوں جیسا رہ جائے گا۔ آپ نے فرمایا، خدا کے دشمن، تو نے ابھی میرے دوست سپاہیوں کے ہاتھ نہیں دیکھے کہ تیرے لشکریوں پر کیسے بھرپور پڑے تھے؟ اگر میں نے منع نہ کرتا تو بخدا تیرے تمام لشکر کا صفایا کر کے رکھ دیتے۔ میرا ہر لشکری فیصلہ موت کو غنیمت اور زندگی کو بیکار سمجھتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دریافت کیا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ کیا تم نے میرا نام نہیں سنا؟ میں سواروں کا شہسوار، ترکی جیش اور جرام کا فوج کو موت کے گھاٹ اتارنے والا شخص ہوں۔ آپ نے فرمایا، اور تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ملک الموت کے ہم نام میرا نام اسرائیل ہے۔ یہ سن کر آپ ہنسے اور فرمایا، خدا کے دشمن، تیرا ہم نام تیرا مشتاق ہے تاکہ وہ تجھے دوزخ تک پہنچاوے، اس لیے یاد کر رہا ہے۔ اس نے دریافت کیا، تمہارے دین کی قسم، یہ فرمائیے کہ تم نے قوس کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ سامنے مشقیں کسا ہوا بیٹھا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اس قوم میں ایک آفت کا پرکالا تھا، اس کو قتل کرنے سے کس نے منع کر دیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس وجہ سے رک گیا تھا کہ دونوں کو اکٹھا ہی قتل کر دوں۔ اسرائیل نے کہا کہ آیا یہ ممکن ہے کہ 1000 مشکات سونا، 10 ریشمی جوڑے، 5 گھوڑے مجھ سے لے کر اسے قتل کر کے اس کا سر مجھے دے دو؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تو اس کے خون کا عوض ہے، اپنی قتل کرائی کا کیا دے گا؟ یہ سن کر اسرائیل آگ بگولا ہو گیا اور کہا کہ بتلاؤ کیا لوگے؟ آپ نے فرمایا کہ ذلت و خواری کی حالت میں تیرا جزیہ خود تیرا سر ہوگا۔ اسرائیل نے کہا کہ عربی بھائی، جتنی ہم تمہاری عزت و تکریم کرتے ہیں اتنے ہی تم ہماری توہین و تذلیل کے درپے اور چرب زبانی زیادہ کرتے جاتے ہو۔ اب سنبھلو، میں حملہ کرتا ہوں۔ آپ یہ سن کر شعلہ جوالہ کی طرح بڑھ کے اور حملہ کر دیا۔ اسرائیل بھی حملہ روکتا ہوا آگے بڑھا۔ دیر تک دونوں حریف لڑتے رہے۔ اسرائیل ایک ایسا جنرل تھا جس کی بہادری اور شجاعت کے کارنامے شام کے بچے بچے کی زبان پر جاری تھے۔ اس نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے اپنے دین کی قسم، اگر میں تمہیں گرفتار کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، لیکن از روئے شفقت اور ہمدردی میرا ارادہ ہے کہ میں تم سے نیز تمہارے لشکر سے صلح کر لوں۔ بہتر یہی ہے کہ تم خود میری قید میں آ جاؤ اور لوگ دیکھ لیں کہ میں نے تمہیں گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے بعد میں تمہیں شرط پر رہا کر دوں گا۔ تم یہاں سے چلے جاؤ اور جتنے ممالک تم نے فتح کیے ہیں انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ آپ نے فرمایا، خدا کے دشمن، ہم سے ایسی توقع اور امید رکھتا ہے۔ ہماری جماعت وہ جماعت ہے کہ جس نے تدمر، اوران، سخنہ، بصرہ کو فتح کر لیا، اور ہمارا لشکر وہ لشکر ہے جس نے جنت کے بدلے میں اپنی جانوں کو خدا کے ہاتھ فروخت کر دیا، اور فوج وہ فوج ہے جس نے دارالفنا پر دارالبقا کو اختیار اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دے دی۔ تجھے ابھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم دونوں میں سے کون سا اپنے مد مقابل پر فتح پاتا ہے اور اس کے ممالک کو فتح کر کے اپنی حکمرانی کا سکہ جماتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے پہلے سے زیادہ شجاعت دکھلائی، شدت کے ساتھ حملہ کیا، فنون حرب کہ وہ جوہر دکھلائے کہ دشمن کے چھکے چھوٹ گئے۔ کہ عربی بھائی آپ مزاح کیوں کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا، میری دل لگی اور مذاق تلوار کی ضرب ہے تاکہ اس کی وجہ سے میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے۔ لے ہوشیار ہو، میں پھر وار کرتا ہوں۔
یہ کہہ کر تلوار چمکی، بڑھی، مگر ہاتھ اونچا پڑا اور دشمن اس وار سے بچ گیا۔ حریف کانپ اٹھا اور سمجھ گیا کہ مقابل پر فتح پانا لوہے کے چنے چبنا ہے۔ یہ سوچ کر وہ بھاگا اور آپ نے تعاقب کیا۔